والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور جو اسے بھی مان رہے ہیں جو تم پر نازل کیا گیا ہے اور اسے بھی جو تم سے پہلے نازل کیا گیا۔ اس میں بھی دیکھیے قرآن مجید نے اپنے خاص اسلوب سے پھر اشارہ کیا ہے یہودی کی طرف، یعنی انہوں نے کیا غلطی کی، وہ حق کے معاملے میں تعصبات کا شکار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کیا، وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اس زمین پر قومی حیثیت سے جو سب سے بڑا شرف کسی قوم کو حاصل ہو سکتا تھا وہ ذریت ابراہیم کو حاصل ہوا ہے، اور ذریت ابراہیم میں یہ شرف پہلے بنی اسرائیل کو دیا گیا۔ بنی اسرائیل کے بارے میں آگے یہ سورہ ہمیں بتائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فضیلت ان کو عطا فرمائی تھی۔ یہ حقیقت ہے کہ کوئی قوم اس فضیلت میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ میں قوموں سے متعلق اپنا یہ نقطہ نظر کئی مرتبہ پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام اقوام کو کسی نہ کسی چیز کے لیے منتخب فرماتے ہیں، لیکن یہ انتخاب دنیوی علوم اور دنیوی اعمال کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ یعنی یہ ممکن ہے کہ کسی قوم کو اللہ تعالیٰ سائنسی علوم کے لیے منتخب کر لیں، یہ ممکن ہے کہ کسی قوم کو اللہ تعالیٰ سماجی علوم میں برتری عطا فرمائیں، یہ ممکن ہے کہ کسی قوم کو اللہ تعالیٰ ما بعد طبیعتی علوم سے زیادہ شغف عطا فرما دے، اور اسی طرح دوسری چیزوں کو قیاس کر لیجیے۔ لیکن بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کا یا ذریت ابراہیم کا انتخاب اللہ کے اپنے مشن کے لیے کیا گیا ہے، اس نے اپنی دعوت کے لیے انتخاب کیا ہے۔ یہ بالکل اسی طرح کا انتخاب ہے جیسے وہ انسانوں میں سے انبیاء علیہ السلام کا انتخاب کرتے ہیں۔